ایک بدلاؤ ایک سے سماپن تبدیل کی والدہ کی شان صاحب کہ جس کے ہر لفظ کو قدرت کی زبان کہتے ہیں، جس کے ہر لفظ کو، جس کے ہر لفظ کو قدرت کی زبان کہتے ہیں، جس کی لوری کو فرشتوں کی اذا کہتے ہیں، اور اس کے جیسا تو نہیں کوئی بھی خالق کے سوا، جس کے قدموں میں ہو جنت سے ماں کہتے ہیں۔ ایک لفظ سنا دیجیے گا۔ ایک بندہ جمشید نوحے کے سمجھ پر والے کو سلسلہ وہی چل رہا تھا کہ کہا مقوفہ یاد آتا ہے، مقوفہ یاد آتا ہے، بھرے دربار میں کندے کا جانا یاد آتا ہے، سجاد نے کیا کیا ہمارے دل پہ گزری ہے، بتائیں ہم تمہیں کیسے کہ کیا کیا یاد آتا ہے، اب سکینہ قید میں رو کے کہتی تھی زینب سے، مدینہ یاد آتا ہے، اور تڑپ کر کہتی تھی مانو کہاں اے علی اصغر، تیرا خون سے بھرا
آتا ہے اور نظر کے سامنے جب بھی کبھی آ جاتا ہے پانی سکینہ کو علی اصغر کا چہرہ یاد آتا ہے اور لکھنے بیٹھتا ہوں جب زندہ کہ ستم کو سکینہ کا درے زندہ پہ لوحہ یاد آتا ہے کہا نے مجھ کو شام محمد علیہ میں بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش کیا ہوں تو اسلام الجناب مولانا کمال خان صاحب سے میرے پر تشریف لائے. اللهم صل على فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کی جزا توحید عباد حسین قیدی، مرحوم اختر حسین ابن وارث علی، مرحوم انور حسین ابن اختر حسین، مرحوم سرور حسین ابن اختر حسین اور جملہ مومنین مومنات. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. مجلس سارے ثواب ہے، لیکن جو ایام اور جو دن قریب ہیں وہ شہادت بی بی عالم کا الزام اور وہ شہادت کے دن جو واقعہ قیامت کے مرحلہ ہے اس انسان کے لیے جو شرمندہ رضی اللہ. کہ آج اگر ہم ولایت کے حضرت امیر کا اقرار کرتے ہیں تو یہ احسان ہے بی بی عالم کا، وگرنہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے، ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ اس اشہد ان علی ولی اللہ کو مٹانے کے لیے دشمن نے اپنی ساری سازش، سارے اسباب کو، منافقین جو مدت سے انتظار کر رہے تھے نبی اکرم کے جانے کا، اور نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے تو وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اشہد ان علی ولی اللہ یعنی ولایت حضرت امیر کو ختم کر دیں گے. لیکن وہاں پہ اللہ نے جس ذات کا انتظام کر رکھا تھا اس ذات کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا گیا. اگر آج ہم تک اسلام خالص پہنچا ہے اور اسلام خالص آیا ہے تو یہ بی بی عالم کی تدبیر، ایثار، اخلاص اور اپنا سب کچھ ختم کر کر ولایت کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. میرے دوستو عزیزو، ذات صدیقہ طاہرہ کون سی ذات ہے؟ اگر آپ روایات میں جا کر دیکھیے، میں روایت دیکھ رہا تھا جہاں پیغمبر فرماتی یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ، اے زہرا اگر کوئی آپ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے. اس کے بعد ایک جملہ عجب ہے، وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے مجھ سے ملحق کر دیتا ہے جنت میں وہاں پر جہاں میں ہوں. اب غور کریے گا، دعائیں اگر آپ قرآن مجید کی دیکھیں نا، بار بار یہ دعا انبیاء کی زبان سے ہے، الحقنی بالصالحین، اے ہمارے اللہ ہمیں صالحین سے ملحق کر دے. روایت ہے کہ اگر کوئی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیغمبر اکرم سے ملحق کرتا ہے. صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں جب انسان روایات پڑھتا ہے اور روایات دیکھتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ کون بھی ہے جس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جب شہزادی سلام اللہ علیہا روز محشر آئیں گی تو روایت عجیب ہے. وہ روایت واقع میں نے جگہ پہ عرض کیا کہ مراجع آئیں اور اس روایت کے بارے میں توضیح اور تفصیل بیان کریں، جیسے جاہلوں کی بس کی بات نہیں ہے. جہاں روایت کہتی کہ جب والد محشر
بی بی سلام اللہ علیہ ہوں گی تو 70,000 ملائکہ آگے ہوں گے، 70,000 ملائکہ پیچھے ہوں گے، 70,000 ملائکہ دائیں اور 70,000 ملائکہ بائیں۔ اور جس ناکے یہ ناکا یہ اونٹ جو ہمارے تصور میں آتا ہے یہ نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے وہ ناکا کیا ہوگا؟ ظاہرھا رحمت اللہ و باطنھا عفو اللہ۔ جس ناکے کا ظاہر رحمت خدا ہوگا اور جس ناکے کا باطن عفو اللہ ہوگا، یعنی یہ ناکا نہیں ہوگا، یہ رحمت اور عفو خدا کی سواری ہوگی، جس سے صدیقہ طاہرہ والد منصور جس ناکے کا ظاہر رحمت اللہ ہے اور جس ناکے کا باطن عفو اللہ ہے، یعنی یہیں پر معیشت میں گویا اعلان ہو رہا ہوگا کہ آج رحمت بھی بٹے گی زہرا کے واسطے سے، مغفرت بھی ہوگی زہرا کے واسطے سے۔ ایک سلوات محمد۔ وہاں پر خلائق کو آواز دی جائے گی، یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم ونفسوا رؤوسکم، اے خلائق اپنی نظروں کو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، حتیٰ تجاوزت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ ذات بی بی دو عالم کی خدا کی قسم، انسان اگر فضائل بی بی دو عالم کو دیکھے تو آپ حیران ہو جائے، لیکن چونکہ اس سال ثواب کی مجلس ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک دو باتیں جو آپ کی خدمت میں بی بی سلام اللہ علیہ کے زیارت نامے سے ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، وہ آپ کو بیان کروں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا ایک زیارت نامہ ہے، کوشش کریے، میں نے وہ روایت اسی لیے پڑھی، یا فاطمہ من صلی علیہ، فاطمہ اگر کوئی آپ پر سلام و درود بھیجتا ہے تو کل قیامت میں مجھ سے ملاق ہوگا۔ بہترین انداز درود کیا ہے کہ ہم اس لفظوں کو دہرائیں جو معصوم نے پڑھا ہے، اور یہ زیارت نامہ امام جواد سے منقول ہے، 3 لائن سے زیادہ یہ زیارت نامہ نہیں ہے، لیکن اگر اس 3 لائن کی وضاحت کیا جائے تو شاید سالوں اس زیارت نامے کی وضاحت ہو سکے جو اس زیارت نامے میں معانی ہے۔ زیارت نامہ معصور ہے امام جواد علیہ السلام سے، روایت میں کہ حضرت جب بی بی سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف جاتے تھے، کیونکہ روایات مختلف ہیں، یا ائمہ معصومین نے نہیں چاہا کہ قبر صدیقہ طاہرہ کا پتہ لگایا اور کسی کو بتایا جائے، ان کے لیے وہ قبر مجبور نہیں کی، ان کے لیے وہ قبر مخفی نہیں تھی، وہ حضرات معصومین جانتے تھے، لیکن ایک مصلحت تھی، نہ یوں کہوں بلکہ ایک احتجاج تھا کہ 1400 سال بعد بھی اگر کوئی عینت تعصب اتار کر تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس کے ذہن میں سوال ضرور آئے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی جب اس دنیا سے گئی تو اس کی قبر کہاں پر ہے۔ یہ واقعی سوال اگر کسی کے ذہن میں آ جائے اب تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ بہانے نہیں بنا سکتے کہ ہمارے لیے تشویش ہے، ہم نہیں جانتے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ صدیقہ طاہرہ نے اس قدر دلیلیں چھوڑی ہیں کہ اگر قیامت تک آنے والا انسان اس دور کے حق و باطل میں فرق قائم کرنا چاہے تو سیرت زہرا وہاں پر مشعل راہ بن کر اس کے لیے حق روشن کر سکے۔ اس قدر ادلہ چھوڑی۔ وہ زیارت نامہ جو طرز زیارت نامہ ہے، روایت میں جو مولا جب بی بی سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف جو منسوب ہے بی بی سلام اللہ علیہ سے، اس میں داخل ہوتے ہیں تو انداز کیا ہے معلوم ہے؟ امام معصوم سے داخل ہونے کا اپنے نالین مبارک کو اتار دو۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت امام جواد اپنی نالین کو کیا کرتے ہیں؟ اتار لیتے، اس کے بعد یہ زیارت نامہ پڑھتی ہیں کہ 2-4 لفظ ہیں جو آج کی سال ثواب کی مجلس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ بی بی کو خطاب کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ممتحنۃ امتحنت اللہ الذی قبل ان یخلق ووجدک لممتحنۃ صابرا وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون
لکل ما اتانا بہی ابوک. عجیب زیارت نامہ. خدا کی قسم میں بغیر کسی انکساری کے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس زیارت نامے کی آ کر وضاحت کرے، یا میں فقط ترجمہ کروں تو شاید آپ کو سمجھ جائیں. یا ممتحنتو، اے وہ ذات جس کا اللہ نے امتحان لیا. امتحنک اللہ الذی قبل ان یخلق، اللہ نے جس کا امتحان لیا قبل اس کے کہ اس کی خلقت کرتا. کیا معنی آپ کریں گے؟ یعنی ابھی خلقت نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کا امتحان لیا گیا. ابھی خلقت کا کون سا مرحلہ ہے؟ خلقت اس جہان میں یا اس نور کی خلقت کی باری ہو رہی ہے جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ جب ملائکہ کے سامنے اس نور کی تجلی ہوئی ہے تو ملائکہ نے فرمایا یا رب ما ھذا النور، یہ کون سا نور ہے؟ تو آواز قدرت آئی ھذا نور من نوری، یہ نور میرا نور ہے. عجیب ہے یہ روایت کے جملے میں امام معصوم فرماتے ھذا نور من نوری، یہ واحد وہ نور ہے جسے براہ راست اللہ نے اپنے نور سے نسبت دیا ہے. اور اس کے بعد جو روایت کا جملہ ہے لَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ سَاجِدِينَ، اتنا کہنا تھا کہ ملائکہ سجدے میں گر گئے. نور فاطمہ کی عظمت دیکھو. اگر آدم نبی کے لیے حکم دیا جائے سجدے کا تو ملائکہ سجدے میں جاتے ہیں، لیکن اس نور کی ابوت اتنی ہے کہ یہاں یہ نور تجلی کرتا ہے، ملائکہ سجدے میں جاتے ہیں. یہ واقعاً کس عالم میں مرحلہ ہے نہیں پتا کہ اللہ نے امتحان لیا جس کا قبل اس کے اس کو خلق کرتا. کس عالم کی خلقت کی بات ہو رہی ہے کون جانے، کسے پتا کہ کس عالم کی خلقت ہو رہی ہے. اس کے بعد جو روایت کا جملہ فوجدک لممتحنک صابرا، اللہ نے اس امتحان میں آپ کو صابرہ پایا. لیکن دو لفظ اگر ان دونوں لفظوں پہ بھی گفتگو ہو جائے تو یہ گفتگو بہت پرانی ہو جائے گی. ایک ممتحنہ، اے وہ بی بی جس کا امتحان لیا گیا، اس کا پیغام کیا ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ جن کا امتحان لیا گیا، یعنی ایک قانون اس کائنات کا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں جب تم آئے ہو تو امتحان کے مرحلوں سے گزرنا ہے. اور اگر صدیقہ طاہرہ کے چاہنے والے ہو تو ان امتحانات کے مرحلوں میں صبر کرنا سیکھو. امتحان گزرنے پہ جزا مت کرو. ہم زندگی میں ہوتا یہ تھوڑا سا ہمارا امتحان ان کے امتحانات سے کمپیر بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مانا کریں حتیٰ ان کے امتحان کی نوعیت کیا ہے، قسم کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں. ہم تو یہ معمولی سے امتحانات جو دیے جاتے ہیں انہی امتحانات میں ہزاروں شکوے، ہزاروں گلے، اور دنیا سے یہی کہتے ہم ہی ملے امتحان دینے کے لیے. اور ہمارے یہاں بھی امتحان یعنی مصیبت، امتحان یعنی مصیبت. جب کسی پہ کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. لیکن جب کسی کے یہاں کوئی خوشی آتی ہے کائنات میں کوئی نہیں کہتا کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے. جبکہ امتحان تو امتحان ہے، خوشیوں میں بھی امتحان ہے، غموں میں بھی امتحان ہے. غم میں صبر کا امتحان ہے، خوشی میں شکر کا امتحان ہے. امتحان دونوں مرحلوں میں ہاتھ سے باہر جاتا ہے. غم آ جائے تو پھر انسان صابر نہیں رہتا، اور اگر خوشیاں زیادہ مل جائیں تو پھر یہ انسان شاکر نہیں رہتا، طاغی ہو جاتا ہے. لہذا اس انسان کے امتحان کو دونوں جگہ پہ یا ممتحنہ ہمیں بتاتا ہے جب اس امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں. اور اس امتحان میں انسان کو بہت چالاک ہونا چاہیے، بہت تیز ہونا چاہیے. نہیں کہ اس دنیا میں جس طرح آپ کہتے ہیں فلاں سٹی میں جانا، فلاں جگہ جانا تو آپ اسمارٹ ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بیوقوف بنا دیں. سب سے زیادہ اسمارٹنیس اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے. معلوم ہے جو اس دنیا میں ہم جب امتحان کے لیے آئے تو طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی خوشیاں ہم پر آتی. ایک روایت ہے پیغمبر کی بڑی حسین روایت ہے. پیغمبر نے فرمایا ان اعقل الناس، لوگوں میں سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ پیغمبر نے وہاں پر عقل مند انسان کی نشانی بتائی.
ہمارے معاشرے کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. ہمارے یہاں عقلمند انسان وہی ہے جو 2 کو 4 کر دے، اس کے علاوہ سب کو بیوقوف مانتے ہیں. پیغمبر کیا ڈیفینیشن الگ ہے. پیغمبر فرماتے ان اعقل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عاقل کون ہے؟ یہ پیغمبر ہے. پیغمبر بتائیں گے نا جو عقل کل ہے. پیغمبر جنہیں پروردگار عالم نے مجسمہ عقل خلق کیا ہے. پیغمبر سے پوچھیں گے یا رسول اللہ عاقل کون ہے؟ اور نہ فقط عاقل، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو پیغمبر فرماتے اس کے اندر 4 نشانیاں ہوتی ہیں. اب یہ 4 نشانیاں چیک کی جائیں ہم میں سے کس کے پاس کتنی ہے، اس کے بعد اتنی ہی عقل ہے. پیغمبر فرماتے ان اعقل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے معلوم ہے؟ عبد عرف ربہ واطاعہ، وہ بندہ جو اپنے خدا کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے. عقل مند کی نشانی پیغمبر کیا بتاتے ہیں؟ عبد عرف ربہ، وہ بندہ جو اپنے خدا کو پہچانے، فاطاعہ، بس وہ خدا کی اطاعت کرے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کی معصیت بیوقوفی. اب پوری دنیا آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے عقل مند ہونے کا، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں وہ انسان بیوقوف ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے. پیغمبر کی زبان تکلف نہ کریے. اور یہ فقط میں آپ کو نہیں، اپنے لیے بھی جہاں جہاں پر ہم گناہ کی وادی میں جاتے ہیں وہاں گویا ہم عقل سے خالی ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کیسے ممکن ہے ایک انسان اپنے اس کریم خدا کی اطاعت کو چھوڑ دے جس نے تمام نعمتوں سے اسے نوازا، جس نے تمام خوبیوں سے اسے نوازا ہے. اس خدا کی اطاعت نہ کرنا پیغمبر کی زبان میں بیوقوفی. وَعَبْدٌ عَرَفَ عَدُوَّهُ، اور دوسری نشانی عقل مند انسان کی کیا معلوم؟ جو اپنے دشمن کو پہچانے فَعَصَاهُ، اور پھر اس کی معصیت کرے. معاملہ الٹا ہے، ہم دوست کی معصیت کرتے ہیں، دشمن کی اطاعت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کو ایک ریوارڈ چاہیے. عقل مندی کری تو نہیں ہوتا. شیطان ہمارا دشمن، خدا ہمارا دوست. اطاعت ہے شیطان کی، دوستی کا نعرہ ہے خدا سے. اگر یہ بات واضح نہیں واضح، یہ عجیب مرحلہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں عرف عدوہ، اپنے دشمن کو پہچانے، فعصاہ، اور اس کی معصیت کرے، شیطان کے حکم کی خلاف ورزی کرو. حتی بعض روایات میں ان عاد عدوک نفسک التی بین جنبین، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا یہ نفس ہے جو تیرے پہلو میں رہتا ہے. یعنی انسان دشمنوں کی تلاش میں نکلتا ہے، ایک دشمن اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے. یہ دشمن ایسا ہے جو غرور لے آتا ہے، تکبر لے آتا ہے، حسد لے آتا ہے. آپ کسی جگہ گئے، آپ کو لگا کہ آپ کا احترام ویسا نہیں ہوا، یہ نفس کہتا ہے نہیں آپ تو بہت بڑے انسان تھے، اس طرح ان لوگوں کو استقبال نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ دشمن ہے. اگر آپ نے اسے اس وقت ذلیل نہیں کیا تو ایک دن ایسا آپ کو ذلیل کرے گا کہ دین سے خارج کر دے گا. لہٰذا انسان اپنے دشمن کو پہچانے. اب دیکھیں غور کریے گا، عاقل الناس کس کی نگاہ میں؟ پیغمبر کی نگاہ میں سب سے عقل مند انسان جو اپنے دشمن کو پہچان. وقت ہوتا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا اس دشمن سے بچنے کے بھی اپنے طریقے، وہ جو طریقے وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ دشمن، ہر دشمن سے ڈیفینس کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. اگر شیطان میرا سب سے بڑا دشمن ہے تو میں کیا کروں؟ ہمارے یہاں دعا کا کام آسان ہے، یہ دعا پڑھیے شیطان دور ہو جائے گا. لیکن ہم شیطان کے عمل سے دور نہیں ہوں گے. دعاؤں میں کچھ نہیں جاتا. آپ کہیے 3 دعا پڑھیے شیطان دور، وہ پتہ چلا اسی وقت جب آپ لا حول ولا اعوذ باللہ پڑھ رہے اسی وقت آپ نے معظم کی جانب نگاہ دیکھ رہی ہے، اعوذ باللہ نے بچایا آپ کو. یہ تو مذاقہ ہوا نا کہ انسان فقط زبان سے خدا کی پناہ چاہے. جہاں انسان اپنے وجود سے خدا کی پناہ چاہے گا وہاں انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا. یہ نہیں مرحلہ ہے، اس کے اپنے ایک مرحلے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ شیطان سے اپنے آپ کو دور کیا جائے. ایک وقت آپ کی خدمت میں شروع کرنا اس کے خود 5 مرحلے جو شیطان نے خود بیان کیا. خمسۃ اشیاء، اگر 5 چیزیں کسی کے اندر ہو تو لیسا فیہن ہیلا، تو میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ میں اس کی زندگی میں جاؤں. یہ 5 چیزیں اگر ہو، اگر یہ پڑھنے لگے تو یہ روایت رہ جائے گی. لہٰذا اس کو کبھی اور
کہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو شیطان کہتا ہے اب اس انسان کے قریب میں نہیں جا پاتا۔ اب اس روایت کی جانب لوٹ کر آئیے کہ اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کی معصیت کرے۔ تیسری چیز جو عقل مند کی نشانی کیا ہے معلوم ہے؟ رسالہ ثواب کی نزدیک سے بہت اہم مرحلہ جو پیغمبر فرماتے ہیں عقل الناس کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے عقل مند کون ہے؟ عرف ربہ، اپنے رب کو پہچانے، عرف عدوہ، اپنے دشمن کو پہچانے، وعرف دار الاقامت فاصلحها، اور یہ انسان پہچانے اپنے گھر کو۔ کسے پہچانے؟ دار اقامت کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر اسے رہنا ہے۔ اپنے گھر کو پہچانے۔ ہم سب جانتے ہیں اپنے گھر کا ایڈریس، جس کو اپنے گھر کا ایڈریس نہیں پتا ہے کہا نہیں یہ جو گھر تم رہتے ہو کہ تمہارا دائمی گھر نہیں ہے، ایک گھر کسی عالم میں تمہارا اور ہے، اس گھر کو بھول بیٹھے ہو۔ اس دار اقامت کو پہچانو فاصلحها، تاکہ اس گھر کی تیاری کرو اور اس گھر کو آمادہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم اگر کرائے کا مکان لیتے ہیں تو جلدی اس کی کھڑکیاں نہیں بنواتے کہ چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ کہیے کیوں نہیں بنوائے؟ کہ اپنا تھوڑی نہیں تھا کہ چھوڑ کے جانا ہے، کتنے دنوں تک اس کو کیا کیا کریں گے؟ تو کوئی زیادہ پیسہ اگر کرائے کے مکان میں لگا دے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کرائے کا مکان تھا، اتنا پیسہ تم نے لگا دیا، 11 مہینے بعد تم کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو فرما دیں یہ ہم کرتے ہیں اپنی عام زندگی میں۔ جب عام زندگی ہوتی ہے تو کرائے کے مکان میں ایسے سامان رکھتے ہیں تاکہ لے جا سکے، اور یا تو اتنا معمولی رکھتے ہیں کہ اگر چھوڑ کے بھی جانا ہو تو غم نہ ہو۔ تو 11 مہینے کا گھر جو طے شدہ ہے کہ 11 مہینہ ہے، پھر بھی آپ اس گھر کے لیے سامان گنے چنے لاتے ہو۔ یہ جس گھر دنیا میں رہ رہے ہو یا ایک لمحہ بھی نہیں پتا ہے کہ اگلا لمحہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اتنے انتظامات، واقعاً پھر عقل مندی تو نہیں ہوئی کہ انسان کو جہاں جانا ہے، جانا کا ہے دار اقامت، دار قیامت، انسان کی جگہ فاصلحہ۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اس دار اقامت اور دار قیامت میں تیاری کرے کہ وہاں مجھے کیا لے جانا ہے۔ چوتھی چیز جو پیغمبر فرماتے ہیں عرف ربہ، اپنے خدا کو پہچانے، عرف عدوہ، اپنے دشمن کو پہچانے، وعرف دار القیامہ یا دار الاقامہ، وعرف سرعت رحیلہ فتغود لہا، اور انسان پہچانے نہ صرف یہ کہ مجھے جانا ہے بلکہ یہ پہچانے کہ مجھے جلدی جانا ہے۔ سرعت عربی میں سرعت کہتے تیزی کے ساتھ، سرعت رحیلہ، جہاں سے مجھے گزرنا ہے۔ یہ واقعاً آپ کبھی پوچھئے جن کی عمر گزر جائے ان کیا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ، یہ روزمرہ زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، نہیں ان کا لڑکا اتنا بڑا ہو گیا، اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر، ان کا لڑکا بڑا ہوا اور آپ بھی بوڑھے ہوئے۔ تو مجھے فرما دیں نہ صرف یہ کہ ان کا لڑکا بڑا ہو گیا، یہ نہیں، ہمارے بھی مرحلے بڑی تیزی سے گزرے۔ اگر اس چیز کا کسی کو یقین ہو گیا تو کیا کرے گا؟ فتغود لہا، تو اس کے لیے زاد راہ کا انتظام کر کے جائے گا۔ بس یہ جملہ جو بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی کا تجارت نامے یا ممتحنہ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں، اور امتحان دینے کے لیے سب سے اہم چیز کا نام کیا ہے کہ انسان کے پاس عقل ہو۔ اور عاقل الناس پیغمبر کی نگاہ میں کون ہے؟ جو ان 4 چیزوں کی معرفت ہے۔ پھر اس زیارت نامے کی جانب آئیے فوجدک لممتحنک صابرا، بی بی اللہ نے آپ کا جو امتحان لیا نہ جانے کون سے عالم میں جو میں نہیں جانتا، وہاں پر آپ کو صابرہ پایا۔ وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكَ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَ بِهِ۔ بی بی میرا عقیدہ یہ ہے، میں زامنہ کا ترجمہ تھوڑا احترام میں کر رہا ہوں، ورنہ اگر زامنہ کا ترجمہ کیا جائے میرا گمان یہ ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ عجیب بول ہے، واقعی عجیب ہے۔ زعمنا ان لک اولیاء، بی بی میں کیسے کہہ دوں
کہ میں آپ کے شیعوں میں ہوں، جب انبیاء آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، یہ عجیب بنانا ہے نا ظاہر کے لیے، میں کیسے کہہ دوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کوشش کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا آپ کا شیعہ بننے کی، آپ کا چاہنے والا بننے کی، وگرنہ آپ کہاں، میں اپنی طرف سے نہیں کروں۔ جناب محمد ابن مسلم سینکڑوں روایات میں کی سند میں ان کا نام موجود ہے، سینکڑوں روایات۔ یہ جب بنی عباس کے ایک قاضی کے پاس گئے جس کا نام ابو قریبہ ہے، اس قاضی نے جب جناب محمد ابن مسلم کو دیکھا نا تو کہا مرحبا بفاطمیون، ویلکم کیا اس نے۔ تو اس وقت جناب محمد ابن مسلم رونے لگے، کہتے ہیں کتنے بڑے لقب سے تم ہم کو نواز رہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ وسلم۔ یہ تواضع، یہ ان کے ساتھ زعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا به ابو، واقعی عجیب زیارت نامہ ہے۔ بی بی میرا گمان یہ ہے کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں ہوں، مصدقون میں تصدیق کرنے والا ہوں، وصابرون میں صبر کرنے والا ہوں، یعنی میں ثابت قدم ہوں۔ کس چیز پہ ثابت قدم ہوں؟ لکل ما اتانا به ابو ووصیہ، جو کچھ آپ کے بابا اور ان کے وصی لے کر آئے، یعنی کیا؟ یعنی دین کو اپنے سلیقے سے قبول نہیں کرنے والا ہوں کہ دین میں یہ اچھا لگ رہا ہے یہ لے لیتے ہیں، یہ ہم کو نہیں جم رہا ہے یہ چھوڑ دیتے۔ دین دین ہے، دین ہمارے گھر کا بیڈ روم نہیں ہے کہ صوفہ یہاں رکھا اگلے دن بدل کے وہاں رکھا، یہ دین میں نہیں چلتا۔ دین مکمل طور پر، دین سپر مارکیٹ تھوڑی نہیں گھومنے گئے یہ والا ٹوتھ پیسٹ نہیں پسند ہے یہ والا یہ لے لیا، دین تو دین ہے، جیسا انہوں نے بیان کیا بے عینہ اس طرح اگر آپ نے قبول کیا تم متدین ہو، اگر نہ اپنی مرضی سے اگر دین پر چلے تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس زیارت نامے میں کیا کہا جاتا ہے؟ میں تمام وہ چیز جو آپ کے بابا لے کر آئے اور جو آپ کے بابا کے وصی یعنی آپ کے شوہر نامدار نے ہم تک پہنچایا، سب پر صابر ہوں۔ صابر ہوں یعنی کیا؟ ثابت قدم ہوں، میں گھبراتا نہیں ہوں دین کو فالو کرتے ہوئے۔ وہ قرآن کی آیت کریے، یاد کریے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے صاحبان ایمان اگر تم سب دین سے مرتد ہو گئے تو خدا کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک نئی قوم لائے گا جس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ، جو خدا سے محبت کریں گے اور خدا ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنین کے سامنے تواضع سے پیش آئیں گے، وعزۃ علی الکافرین، لیکن جب کافروں کے سامنے آئیں گے تو نرمی نہیں دکھائیں گے کہ کفار اپنے عقائد ان تک دے جائیں۔ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آخری جملہ بھی میں کہنا چاہ رہا تھا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی کون ملامت کرے گا، ان کے بارے میں کون کیا کہے گا۔ آج ہم مرے جا رہے ہیں اسی بات پہ کہ چار لوگ کیا کہیں گے، تو جو فرما رہے ہیں بے دینی پھیلانے کا ایک رواج یہ ہے کہ چار لوگ کیا کہیں گے۔ یہ آیت کہتی لا یخافون لومۃ لائم، انہیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں بس یہ فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ ان کے خدا کا حکم ہے، رسول نے پہنچایا ہے، ولی خدا نے بتایا ہے تو اسے فالو کریں گے، لوگ کیا کہتے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ زیارت نامے میں آپ اگر جملے کو استعمال کرتے ہو، ابھی بھی سلام اللہ علیہ سے کہو صابرون لکل ما اتانا به ابو، پھر اس کے بعد ایک جملہ ہے فإنا نسألک، بیوی اب ہم آپ سے مانگتے ہیں، کیونکہ جب میں عہد کر رہا ہوں، جب میں آپ کی بارگاہ میں آ کے اس بات کو قبول کر رہا ہوں، جو کچھ دین ہے اس میں ثابت قدم رہوں گا۔ فإنا نسألک، بس بیوی اب آپ سے سوال کرتے ہیں کیا؟ الا الحقنا بتصدیقنا لہما لنبشر انفسنا بان قد تقولن بولایتک، یہ جملہ
बीबी अब जब मैंने इस मरहले को तय किया, कौन सा मरहला? तस्दीक का मरहला, सब्र का मरहला तय कर चुका हूँ, अब आपकी बारगाह में दुआ करता हूँ। क्या दुआ करता हूँ? बीबी, इस तस्दीक की वजह से मुझे उन दो से मिला दीजिए कि जिन दो से मुलाकात के बाद मैं अपने आप को तहारत की बशारत दे सकूं। किन दो से मिला दीजिए? यानी बीबी, मैं आपकी बारगाह में आकर अपने अकायद की तस्दीक कर रहा हूँ ताकि आप वास्ता बने कि मैं नबूवत और रिसालत और इमामत से मुत्तसिल हो जाऊं। यानी इसी इजाज़तनामे में एक इकरार किया जाता है कि जब तक ज़हरा की मारिफत नहीं होगी न नबी तक पहुंच पाओगे न इमाम तक पहुंच। ये ज़ात ज़रिया बनेगी कि तुम नबी और इमाम तक पहुंच पाओगे। खुदा की कसम, जिन्होंने आकर ज़हराए मर्ज़िया की ज़ात वाक़ई नहीं या मज़ाहिर फातिमी में फ़कत इल्तिमास करो, कोशिश करिए जहाँ पर भी मजलिस हो, जाकर सियाहिए लश्कर बनिए, जाकर सियाहिए लश्कर बनिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप फ्रेश हों, मुझे मालूम है आप हज़रात काम से होते हैं, थके हुए होते हैं, लेकिन यूँ ही जाइए। कम से कम वो मजलिस जहाँ पर बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत बयान की जा रही है, हम बैठे तो रहे, हम बैठे तो रहे। अगर हमारे पास ताकत नहीं है, हौसला नहीं है, तवान नहीं, लेकिन वो मजलिस जहाँ पर है वहाँ जाकर बैठिए, खुदा की कसम। अच्छा, वहाँ आकर अगर आपका दिल चाह रहा है तो ये नहीं कि सोने के लिए आइए, यानी थक चुके हैं आप, जाकर आराम करो, यहाँ आइए। कम से कम ये जब मजमा आए अज़ाए फातिमी में बीबी की मज़लूमियत का एहतजाज करने के लिए, तो ये एहतजाज करने वाले कम न करें। तो बहुत बड़ा हक है बीबी सलामुल्लाह अलैहा का हमारी गर्दन पे। खुदा की कसम, मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया ना, अगर आज अशहदु अन्ना अलियुन वलियुल्लाह कहते हो तो सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा की जानिसारी और ईसार और अपना सब कुछ फिदा कर देने के बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने इस कलमे को आप तक पहुँचाया है। लिहाजा इस कलमे की आबरू में ये रखना है कि वो मजलिसें जो बउनवान शहादत बीबी दो आलम बरगुजार हो रही है, खुदा की कसम ये 18-20 दिन ज़्यादा नहीं है, पूरी ज़िंदगी बीबी सलामुल्लाह अलैहा के लिए एहतजाज करना, पूरे आलम को बेदार करना, लोगों से कहें ऐ लोगों, रसूल की बेटी को शहीद कर दिया गया, ऐ लोगों तुम्हें खबर भी है वो बेटी जिसके एहतराम में पैगम्बर अकरम न सिर्फ अपनी जगह से खड़े होते थे बल्कि बढ़कर इस्तकबाल करते थे, फ़क़ाम इलैहा दौड़ कर जाते थे और इस्तकबाल करते थे। उसी नबी की बेटी को दरबार में खड़ा किया गया, उसी नबी की बेटी के घर पर आग लकड़ियाँ जमा कर दी गई और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पे जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया। अजीब मरहला है खुदा की कसम, शहादत बीबी दो आलम का माँ के साले सवाब की मजलिस है। आप जरा तसव्वुर करो, खुदा की कसम ये कौन माँ है? आपने अभी सलाम और मरसिए में बीबी सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र सुना, ये कौन माँ है जो मुसल्ला बिछाकर ईद दुआ करती है, इलाही अज्जिल वफाती, ए मेरे अल्लाह ज़हरा की मौत को जल्द करार दे। बीबी बच्चे छोटे छोटे हैं, ज़ैनबो उम्मे कुलसूम का सहारा आपको, हुसैन को प्यास भी लगती है तो आपको आवाज देता है बीबी ये दुआ न कीजिए। शायद इस रवायत को पढ़ने के बाद ये लगता है कि बीबी के लिए जीना सख्त था, खुदा की कसम सख्त था। किसी ने इमाम मुश्तबा से पूछा, मौला आप बताते हैं कि आपकी वालिदा रातों को सोती नहीं थी। इमाम ने फरमाया, हाँ मेरी वालिदा रातों को सोती नहीं थी, दीवार की टेक लगाकर बैठी रहती थी। का मौला ऐसा क्यों था? का जब सोना चाहती थी एक करवट सोती थी तो बाजू नहीं सोने देते थे, दूसरी करवट सोती थी तो ये 95 दिन ऐसे नहीं गुजरे, खुदा की कसम अली के घर में कयामत के दिन ये गुजरे हैं। वो बीबी सलामुल्लाह अलैहा दुआ करती तो ज़हन में ये आता है शायद सख्त था जिंदा रहना, हाँ सख्त था,
لیکن زہرا وہ ذات نہیں ہے جو ان سختیوں کی وجہ سے موت کی دعا کرے گی۔ ایک غم تھا جو سارا کے لیے سب سے عظیم غم تھا، وہ علی کے چہرے پہ مظلومیت کے آثار زہرا کو برداشت سارا غم زہرا برداشت کر سکتی ہے، لیکن علی کے چہرے پہ جو مظلومیت کے آثار ہے، اسی لیے تو بیوی نے کیا فرمایا مولا سے؟ اپنے درد نہیں بتائے، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہیں بتائی۔ زہرا نے جب اپنا درد بتایا نا تو یہ درد بتایا، یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ اب بیوی کیا بتائے علی تمہیں کہ علی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ درد زہرا ہے، یہ غم زہرا بسر باغ رضا، یہ بیوی ہے جو روز بروز سایہ ہوتی جا رہی ہے۔ باغ رضا بڑا سخت ہوتا ہے، وہ ماں جو بیمار نہ رہی ہو، وہ ماں جو اب تک نوازش کرتی رہی ہو، آج کیا ہو گیا؟ یہ ماں جب صحن خانہ میں چلتی ہے تو دیوار کے سہارے چلتی ہے۔ یہ ماں جھک چکی ہے، اپنے سر کو اٹھاتی نہیں ہے، یہ ماں اپنے رخساروں کو بھی چھپاتی ہے، بچے کو منظر نہ دیکھے جو رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے۔ یہ ماں ایک دن ایسا آیا جب یہ ماں اٹھی ہے، اللہ بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، حسنین کو نوازش کیا۔ اب اگر کوئی بیمار ہونا بہت دنوں سے، لیکن جب اٹھ جائے تو گھر والوں کو ایک تسلی ہوتی ہے، ہاں اب زہرا ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ بچے قبر رسول سے جب آئے ہیں تو عجیب منظر دیکھا، ماں سامنے نظر نہیں آتی۔ سے پوچھا کس اماں کہا ہے، حجرے کی جانب اشارہ کیا اور کہا پہلے کھانا کھا لو۔ کیا کبھی دیکھا ہے بن ماں کے کھانا کھایا ہے؟ ارباب ادا حجرے کی سمت آئے، عجیب منظر ہے، ماں کے چہرے پہ کپڑا ہے، کپڑا ہٹایا، ماں بولتی نہیں۔ آج ماں سے گیا ہے، ماں نے استقبال نہیں کیا، اب جو دیکھا ہماری دنیا میں نہیں ہے۔ روایت کا جملہ ہے، امامہ دیکھا واہ اماں کہتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے۔ علی نے دیکھ لیا بچوں کو، سمجھ گئے زہرا نہیں ہے۔ روایت کہتی فقام علی ووقع وجہ، علی اٹھے لیکن اٹھ کے چل نہ سکے، منہ کے بل گر گئے جو کہ اب وہ جو مقبول ان کے قدر غیب صدا فرما، اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے راحت الرقیق کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ محمد کے حق کا واسطہ ہم سب محمد اعلیٰ سے مشرف فرما۔ محمد کے حق کا واسطہ محمد مجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ والد عبدالصاحب امام زمان کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم کے عوام انسان میں شمار فرما، پھر مدثر احمد کی مدثر حدیث کی شناخت فرما کے مرحومہ سیدہ حبیب رمی کے عباد حسین زیدی، مرحوم اختر حسین ابن والی صدی، مرحوم انور حسین ابن حسین، مرحوم سرور حسین ابن اختر حسین، اور جملہ مومنین